السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علماء اور طلباء کے سامنے مجھے کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں تو کم علم ہوں اور کم ہی عمل ہوں۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہرے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دانائی عطا فرما دیں اس کو خیر کثیر عطا کی گئی ہے۔ جس کو اللہ پاک حکمت دانائی سمجھداری عقل مندی عطا فرمائے وہ سمجھے مجھے بڑی خیر مل گئی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، دین کی عقل دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ، دین کا فہم و فراست اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ علماء کے لیے خاص کر حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی وہ آئے گا لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ دانائی کی، سمجھداری کی۔ یہ حکمت بہت بڑی اعلیٰ شے ہے۔ آدمی جو کام کرے حکمت سے کرے، جو بات کرے حکمت سے کرے، موقع محل دیکھ کے کرے اور اخلاق حسنہ کا استعمال کرے۔ اخلاق حسنہ بھی حکمت کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی بات پیش کرتا ہوں۔ طائف کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہاں اسلام کے لیے آمادہ تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا اسلام قبول تو کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن ہماری چند شرائط ہیں، اگر وہ پوری فرما دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ فرمایا کیا شرطیں؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ ہم شراب پیئیں گے، شراب نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری پرانی عادت آ رہی ہے، شراب ہم میں رچی بسی ہوئی ہے، ہم شراب کے عادی بن چکے ہیں، اب ہم شراب چھوڑ دیں مشکل ہے۔ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں پر شراب نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ آپ لیتے ہیں چار پاؤں میں، مال و دولت میں، یہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ ہمارا مال ہم محنت کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دو نمبر تین کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جھکتے ہیں، گرتے ہیں۔ انہوں نے لفظ کچھ اور بھی بولا کہ آپ جو یہ پیٹھ جو ہے اونچی کرتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم سجدے میں جائیں، ہم رکوع میں جائیں، جو یہ ہماری حالت، ہمیں حالت یہ منظور نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیں گے، لیکن شراب ہم پیئیں گے نہیں چھوڑیں گے۔
زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے، اور یہ جو نماز کا سلسلہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھو آپ میں کیسی حکمت ہے، علماء کرام حکمت سے کام لیا کرے، حکمت سے۔ یہ زبان میں تلخی، تیزی، جذبات، جوش، یہ اچھے کام نہیں ہیں، حکمت سے بہترین طریقہ استعمال کرے اسلام کو پھیلانے کا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا۔ اب پورا وہ طائف کا علاقہ مسلمان ہونے پر تیار ہے، لیکن شرطیں منوا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آپ کی شرط ہے نا کہ شراب پئیں گے، شراب پیتے رہو، آپ کو یا شراب پیتے رہو۔ لوگ حیران ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا شراب پیتے رہو۔ جو آپ کی شرط ہے نا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا ٹھیک ہے زکوٰۃ نہ دو، ہمیں قبول ہے، اسلام قبول کر لو۔ ہاں تمام شرطیں نہیں مانی جاتی۔ جو آپ کی شرط ہے نا کہ ہم اونھے نہیں ہوں گے، ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ۔ جس دین میں، جس مذہب میں نماز نہیں ہے وہ مذہب ہی نہیں ہے، وہ مذہب بہتر ہی نہیں ہے۔ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ کی تمام شرطیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنی پڑے گی۔ خیر وہ آمادہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرما دیا کہ شراب پیتے رہیں گے اور یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسلام آپ قبول کر رہے ہیں۔ مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ علماء کرام حکمت سے خالی ہوتے ہیں، حکمت پر عمل نہیں کرتے۔ روس کا ایک صدر تھا، روس کا، وہ اسلام پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے کہا علماء کرام مسلمانوں میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ میں شراب پیوں گا، شراب نہیں میں چھوڑ سکتا۔ علماء کرام نے ایک مسئلہ کہا نہ جی نہ نہ نہ، اسلام آپ لائیں تو شراب پیے، ہم نہیں قبول کرتے ایسے اسلام کو، شراب چھوڑنی پڑے گی۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی اس بات سے وہ روس کا بادشاہ اسلام سے محروم رہا، اسلام نہ لایا۔ کاش کہ علماء حق کا اس نے علماء کرام اس کی شرط مان لیتے، آج تمام روس میں اسلام پھیلا ہوتا۔ یہ علماء کی کم عقلی ہے، حکمت سے خالی بات کی ہے۔ ہاں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا بات مان لی ہے کہ شراب پئیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جب یہ نماز پڑھیں گے نا، نماز صحیح نماز پڑھیں گے، نماز محمدی، نماز اسلامی پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے سے انشاءاللہ شراب بھی چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سارے غلط کام چھوڑ دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان سارے غلط کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ طائف والے صحیح مسلمان ہو گئے، خالص مسلمان ہو گئے۔ اس واسطے حکمت سے کام لیا جائے، حکمت سے۔ اسلام حکمت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت کا موقع ہے آپ کا۔ اسلام کے اندر یہ دعوت قبول کرنا، دعوت دینا، یہ بہترین اصول ہے، بہترین۔ اسلام پیار و محبت کا مذہب ہے، دعوت قبول کی جائے، لوگوں کی دعوتیں کی جائے، یہ کھانا کھلانا، تحفے تحائف، یہ محبت کا سلسلہ ہے۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کین کا یہودی قبیلہ تھا، ان کے بہت عالم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، عالم دین تھے۔ انہوں نے پڑھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ جو آخری نبی وہ ایسا ہوگا، اس کی یہ صفات ہوگی۔ مخلص آدمی تھے، محقق آدمی تھے کہ میں تحقیق تو کروں، جو یہ مدینہ منورہ میں شخصیت آئی کیا یہ وہی نبی ہے؟ یہ وہاں سے آئے مدینہ منورہ میں، فرماتے جب میں آیا نا قریب آپ کے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے، کہتے جب میں نے دیکھا نا آپ فلم مستبن تو وجہ، جب چہرے پر میری نگاہ پڑی نا، چہرہ دیکھا میں نے آپ کا۔ علماء کرام پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، پھر اللہ کا نبی ہو۔ فلم مستبن تو وجہ، جب میں نے آپ کے چہرے پر نظر دوڑائی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جو ہے یہ سچا چہرہ ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ واقعہ اللہ کا نبی ہے۔ پہچان گیا میں۔ لوگوں نے تو
آ کر کئی مسائل پوچھے، کوئی دلائل پوچھے، کوئی اور باتیں پوچھی، بس میں چہرہ دیکھا آپ کا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب میں قریب آیا تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ ایھا الناس، او لوگو، او لوگو، ایھا الناس، او لوگو، فرمایا افش السلام، افش السلام، سلام کو پھیلا دو، جہاں جاؤ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ اسلام کیسا طریقہ ہے اسلام کا، پیار و محبت کا؟ سلام کو پھیلا دو، جہاں جاؤ افش السلام، سلام کو پھیلا دو۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ پہلی بات السلام علیکم، پہلی بات جب ملاقات ہو السلام علیکم۔ فرمایا افش السلام وصل الارحام، سیل الارحام، رشتوں کو جوڑو آپس میں، رشتے ناتے برادریاں ان کو جوڑو، ملاؤ، جو طریقہ ہو نا ملانے کا ان سے مل کر رہو، ان کو ملاؤ، سیل الارحام۔ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نمازیں پڑھا کرو، اٹھ کر نوافل پڑھا کرو، فرائض تو پڑھتے سارے ہیں۔ فرمایا صلوا باللیل، رات کو نمازیں پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے پڑے ہوں، کافر لوگ ہیں، بے عمل لوگ سوئے پڑے ہیں۔ صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو جا کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے پڑے ہوں۔ جب یہ کام کر لو گے نا تم، سلام کو عام کر دو گے اور رشتوں کو ملاؤ گے، رشتے ناتے جوڑو گے اور لوگ کھانے کھلاؤ گے۔ فرماتے متام، کھانے کھلاؤ لوگوں کو، یہ کام کرو گے تدخل الجنت بسلام، تم جنت کے اندر آرام سے، بے فکری سے، سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو اسلام تو بہترین مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے کما حقہ جو احکام ہیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ہر مقام پر اللہ پاک اسلام کو پھیلا دے، چاہے شہری ہوں، عوام ہوں، علماء ہوں، خواص ہوں، حکمران ہوں، اللہ پاک سب کو صحیح مسلمان بنا دے۔ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اہل زمین یہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، اللہ سے ڈر جائے تو ان کے اوپر آسمان کے جو رزق کے دروازے ہیں وہ کھول دیں گے، برکتیں ہی برکتیں فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے سنہری اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔